کہ دو طریقے ہیں زبان حاصل کرنے کے انسانی تاریخ میں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک عمل ہو رہا ہے، اس عمل میں سے آپ نے ایک اسم حاصل کر لیا ہے۔ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ضمناً یہ بات بھی بتا دوں کہ اسم کی تعریف کیا ہے۔ اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ کلام العمل ہے۔ ایک اسم کو میری زبان تک آنے کے لیے کتنے عوامل سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ میرے شعور میں کہیں ایک بات آئی، وہ میری حس نے لیا اس کو، اور وہاں سے وہ بات جو ہے وہ میرے ہونٹوں تک آنے کے تک وہ کن کن مراحل سے گزری، کن کن عوامل سے گزری، تو وہ ایک جملہ یا ایک حرف یا ایک بات جو میری زبان سے نکلی یا میرے ہونٹوں سے نکلی ہے، تو یہ جو اسم ہے یہ دراصل اس کلام العمل ہے۔ اسم جو ہوتا ہے وہ کوئی دنیا کا ایسا اسم نہیں ہے کہ جس میں عمل نہیں ہے۔ خود لفظ اسم کے اندر جو ہے وہ عمل ہے، اسم کی تعریف عمل ہے، تو اسم جو ہے یہ کلام العمل ہے۔ تو جب انسان کو یہ صلاحیت دی گئی کہ وہ کسی چیز کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اس میں انسان کی اولین تربیت میں یہ چیز شامل ہوئی کہ پہلی مرتبہ کسی مخلوق کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ نام رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نام پکارنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ کوئی چیز جو اس کے پاس آئے گی اس کو ڈسکور کرے گا اور اس کے بعد اس کو نام دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ انسانی تاریخ میں جتنے نام جو ہیں وہ آئے ہیں، اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ کا نام اللہ نے رکھا ہے، کہ ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ عیسیٰ ایک نام ہے، کلمہ ہے۔ اب ایک یحییٰ ہیں، یہ جو دو نام ہیں یہ اللہ نے رکھے ہیں۔ اب ہم نے کتنے رکھے ہیں یہ آپ دیکھیں۔ اب دنیا میں جو جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں تو اس میں اللہ نے یہ ایک صفت حضرت انسان کو بخشی کہ جس میں نام رکھنے اور نام پکارنے کی صلاحیت اس کے اندر آئی۔ اب اس نے اس نام کو پکارا اور اس نے تو دو طریقے رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ عمل سے اسم کو اخذ کر لیں، زبان اخذ کر لیں۔ عمل ہو رہا تھا، اس میں سے آپ نے ایک زبان اخذ کر لی، مطلب مقام پیدائش سے ایک عمل ہو رہا تھا وہاں پہ، اس عمل سے آپ نے، اس کام سے، اس فعل سے آپ نے ایک اسم لے لیا، ایک نام لیا۔ یہ زبان اخذ کرنے کا سب سے مدلل طریقہ ہے، سب سے مدلل ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، دوسرا جو طریقہ آیا وہ آیا کہ اب اسی اسم کو جو آپ نے لی ہوئی ہے اس کے اندر مبالغہ کیا، آپ نے مبالغہ کیا۔ اب اس میں عمل جو ہے وہ مفقود ہو گیا ہے، عمل جو ہے وہ مفقود ہو چکا ہے۔ اب وہ بات آ گئی ہے مبالغہ آرائی تک۔ تو جب وہ مبالغے تک پہنچی تو یہاں سے لغت کا عنصر آپ کو نظر آئے گا۔ مبالغہ، قرآن کریم کے اندر آپ لغہ کا لفظ نہیں دیکھیں گے، لغو کا لفظ آپ کو ملے گا، مشتقات کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی، ڈائریکٹلی یہ لفظ نہیں ملے گا۔ قرآن نے عربی کو جوڑا ہے لسان کے ساتھ، لسان کے ساتھ۔ تو آپ جب یہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دو طریقوں سے انسانوں نے زبان حاصل کی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ عمل سے کوئی چیز ہو رہا ہے، اس سے ایک اسم اخذ کر لیا ہے۔ دوسرا وہ جو اسم اخذ کر لیا تھا، اب اس کے اسم کے اندر جو ہے کثرت الکلام جو ہے، کثرت الکلام جو تھی، اس کثرت الکلام نے مبالغہ آرائی کا عنصر پیدا کیا۔ وہ مبالغہ جو ہے وہ لغت کا سبب بنا۔ اب لغت جو ہے دراصل وہ لسان کے اندر چاشنی پیدا کرتی ہے۔ اب وہ جو عمل سے ماخوذ جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لسان، وہ جو عمل سے ماخوذ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لسان۔ اور جب اسی لسان کے اندر، اس کے اندر تکنیکی طور پہ اور بہت سے عوامل میں جب اس کے اندر چینجنگز آتی ہیں تو اس میں مبالغہ شامل ہوتا ہے۔ جب مبالغہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ لغت کا عنصر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔
یہ لغت ہے۔ دراصل لغت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لسان کو بہترین انداز میں بیان کر سکے۔ لغت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لسان کو سب سے بہترین اور آسان انداز میں پیش کر سکے، بیان کر سکے۔